إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ یہ عبرت ہے بصارت والوں کے لیے۔ یہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں، یہ قدیم ٹیکسلا ہے جو کہ قبل مسیح معرض وجود میں آیا، اور پھر یہاں پر مختلف قومیں آباد رہیں۔ یہاں سے مصر سمیت دنیا بھر کے عجائبات، ان کے نمونے، ان کے سکے، مختلف چیزیں یہاں سے دریافت ہوئیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ آتے رہے ہیں اور اپنی اپنی فتوحات کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے اس شہر کو، جو اس وقت ایک عظیم قلعہ کی صورت میں تھا، اس کو مسخر کرتے رہے ہیں۔ تو یہ سرکیب کے نام سے معروف ہے، اور یہ سارے نشانات، یہ بورڈز بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو قبل مسیح یہاں پر آباد تھے ان کی تاریخ کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا، اور دوسری جو قوم آباد ہوئی جس کا دوسرا لیول یہ دیا گیا ہے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 200 سال پہلے کی قوم یہاں پر آباد تھی، اور پھر تیسری قوم جو آئی وہ تقریباً 100 سال پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہاں پر قابض ہوئی اور اس کے اوپر اپنا کنٹرول کیا۔ اب اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ یہ اقوام کون کون سی تھیں، ان کے مذاہب کیا تھے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر مختلف مذاہب کے پیروکار، مختلف تہذیبوں کے ماننے والے اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے اور یہاں پر قابض ہوئے۔ مختلف مذاہب کی یہاں پر عبادت گاہیں بھی موجود ہیں، جین مت کا مندر ہے، باقی ہیں بے شمار چیزیں۔ تو یہ مختلف ادوار کی مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے نشانیاں رکھی ہیں کہ جو لوگ بڑے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، مضبوط قلعوں کے اندر بند تھے، آج ان قلعوں کے صرف یہ باقی نشانات رہ گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کہ بالکل معمولی سے نشانات، اور پھر یہ 1985 کے اندر آ کے، اور اس سے پہلے یہ انگریزوں نے یہاں پر تحقیقات کروائیں اور ساری کھدائی کروائی اور یہ شہر نیچے سے دریافت کیا، اور بعد میں یہ پاکستان گورنمنٹ کے تعاون سے یہ سارا کام یہاں پر کیا گیا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ ان سابقہ نشانات کے اوپر یہ دیواریں کھڑی کی گئی ہیں تاکہ اس پورے شہر ٹیکسلا کا جو بنیادی قلعہ تھا، یہی کل آبادی تھی، اور یہ وسیع و عریض ہے۔ تو اس کے اندر یہ اب دیکھنے والوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ کس انداز سے یہاں پر تعمیرات کی گئی تھی، یہ کتنی چوڑی دیواریں تھیں اور کتنی مضبوطی کے ساتھ یہاں پر کام کیا گیا تھا۔ لیکن جب ان سے بڑی قومیں آئیں، اس کو مسخر کیا، فتح کیا، یہاں پر قابض ہوئے، اس کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنایا تاکہ ان کو کوئی شکست نہ دے سکے۔ لیکن ہر ایک کے مقابلے میں، ہر طاقت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی طاقتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو دوسری قوموں نے آ کے پھر ان کو زیر کیا اور اپنا قبضہ بحال کیا۔ یہ ان کے نشانات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہاں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی اس نہ ختم ہونے والی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو وہاں پر کامیاب ہو گیا، جو مکان اللہ نے وہاں پر جنت میں ان کو الاٹ کر دیے، ان کا نہ کبھی خاتمہ ہے، نہ اس میں کوئی کمزوری ہے، نہ اس میں کوئی رخنا ہے، نہ ان کو کوئی کھینچ سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے، نہ قبضہ کر سکتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں انہی کو ہی دوام ہے، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے حصار، دنیا کے قلعے، یہ بڑے بڑے شہر، یہ بڑی بڑی فتوحات، ٹیکنالوجی اور اس کے لیے آلات اور ذرائع، اور یہ وسائل، فن و حرب اور ضرب، یہ سب کچھ، یہ سارے کا سارا کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور باقی اللہ رب کا نام رہ جائے گا،
اس کے علاوہ سب کچھ مٹ جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بندوں کی تربیت کے لیے مختلف نشان رکھے ہیں تاکہ اللہ کے بندے دیکھیں کہ یہاں پر دنیا میں مستقل انداز سے ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے جو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ایک دوسرے کا حق غصب کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ناجائز انداز سے غصب کرتے ہوئے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ سب دھوکہ ہے۔ یہ نشانات یہ اس دور کے جہاں پر زیر زمین وہ دریافت ہوئے ہیں، یہ ان کے اوپر بالائی سطح پر نشانات لگائے گئے ہیں۔ اصل وہ تعمیرات اس کے بہت نیچے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان سب چیزوں سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین اس عارضی زندگی میں سے ہمیں ہمیشہ رہنے والی زندگی کا اپنے آپ کو تیار کرنے کا اللہ شعور عطا فرما دے۔ یہ وہ ساری چیزیں جو کہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں، تربیت ہیں اور سوچنے کا مقام ہے، اور اس انداز سے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اور قوموں کے اس عظیم قلعے کے اندر آ کے یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور دنیا کو فتح کرنا، لیکن اس کے باوجود ان کا اپنے ادوار کے مطابق اپنے مذاہب کا پیروکار ہونا، یہ چیز واضح کرتی ہے کہ ملت اسلامیہ کو بھی اپنے دین پر حقیقی طور پر عمل کرنا چاہیے۔ دین کے مطابق، دین اسلام کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اسی کے اندر دنیا کی کامیابی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پہ اپنی ان نشانیوں کو پہچاننے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔